محترم بزرگ عزیز دوستوں، جیسا کہ چند دنوں سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وحی کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام نبی تک پہنچاتے ہیں، تو پیغام پہنچانے کا جو طریقہ ہے، جو پیغام پہنچانا اسے وحی کہتے ہیں، اس کے کئی طریقے ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو میرے ساتھ بولیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں اور آ کر پیغام پہنچا کر جاتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور جو پیغام پہنچانا ہے وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ، جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں، اپنی اصلی شکل میں آ کر اللہ کا پیغام پہنچا کر جاتے ہیں۔ اور یہ زندگی میں کتنی مرتبہ پیش آیا؟ 3 مرتبہ پیش آیا۔ ایک چوتھا طریقہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوتی، اور اسی درمیان اللہ کو جو وحی کرنا ہوتا وہی کر دیتے، جو قرآن کی آیت یا جو احکام اتارنی ہے وہ اتار دیتے۔ گویا کہ اس کیفیت کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور آ کر پیغام پہنچا کر چلے جاتے۔ یہ چوتھی۔ ایک صحابی حضرت حارث بن ہشام، حضرت حارث بن ہشام، کون معلوم؟ حضرت حارث بن ہشام، یہ حضرت حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی تھے۔ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بھائی تھے۔ ابو جہل کا اصل نام معلوم کیا ہے؟ سنیں آپ لوگ، ابو جہل کا اصل نام، پوری دنیا اسے ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا اصل نام تھا عمرو بن ہشام، ہشام کے بیٹے عمرو۔ قریش عرب میں لوگ مکے میں ان کو ابو الحکم کے نام سے جانتے تھے۔ ابو جہل کا لقب کہاں سے ملا اسے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا۔ ایسے جہالت کے کام وہ کرتا تھا، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ خود یہ بولنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ جاہل نہیں، جاہل کا باپ ہے۔ یہ جہل نہیں، ابو جہل ہے، یہ آپ خود بولیں گے۔ صرف اس سے آپ اندازہ لگائیں، مرتے وقت جب وہ مر رہا ہے، ایسے وقت میں بھی بولتا ہے، یہ بولتے بولتے مرتا ہے، میرے سر کو یہاں سے کاٹو، گردن سے۔ مرتے وقت بھی کیا بول رہا ہے؟ میرے سر کو گردن سمیت کاٹو تاکہ دوسرے کٹے ہوئے سروں میں میرا سر سب سے اونچا رہے۔ تو بتاؤ ابو جہل برابر ہے کہ نہیں نام اس کا؟ تو ان کے بھائی تھے حارث بن ہشام، جو فتح مکے کے بعد ایمان میں داخل ہو گئے، بڑی دیر سے ایمان میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کیسے اترتی ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترے تو ذرا مجھے بتائیے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر ڈال دیتے تھے، یعنی چہرہ چادر سے ڈھانپ دیتے تھے۔ تو وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو سر پر چادر ڈال دیے، چہرہ چادر سے ڈھانپ دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ حارث بن ہشام نے کہا تھا کہ مجھے وحی جب اترتی ہے بتاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہشام کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور چادر اٹھا کر انہوں نے پیارے نبی کا چہرہ دکھایا، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ وحی اتر رہی ہے، وحی
اتر رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے وہ منظر دیکھا، وہ کیفیت انہوں نے دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ڈائریکٹ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے اترتی ہے؟ آپ پر وحی کیسے اترتی؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے والے کو وہ چیز سمجھانے کے لیے سامنے والے میں اس بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہونا ضروری ہے۔ بالکل بھی اس بارے میں علم نہ ہو تو پھر مثالوں کے ذریعے سمجھانا بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر جس نے زندگی میں کبھی بریانی کھائی نہیں، بریانی دیکھا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، اب اسے حیدرآبادی بریانی کیسے سمجھائیں گے؟ اس کا کلر کیا ہوتا ہے، دم کی بریانی وہ کیا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی لذت، اس کا مزہ، اب کیسے سمجھائیں گے اسے مثالوں کے؟ وہ زندگی میں کبھی معلوم ہی نہیں اسے بریانی کیا بول کر، تو مثالوں کے ذریعے اسے سمجھانا بہت مشکل ہے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ پر وحی کیسے اترتی ہے؟ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتینی سلسلۃ الجرس، میرے پاس وحی ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز، گھنٹی بل مارتے پہلے اسکولوں میں گھنٹی کی جو آواز ہوتی ہے، اچھا یہ تو سب چھوٹے موٹے گھنٹیاں ہیں، پہلے ہوتے تھے بڑے بڑے، ابھی بھی دارالعلوم میں آپ جائیں دیوبند میں وہ گھنٹی رکھی ہوئی ہے۔ پہلے تہجد کے وقت جو داروغہ ہوتا تھا وہ تہجد کے وقت 100 بار مارتا تھا وہ گھنٹی، 1 2 3 4، اور اس کی آواز پورے دیوبند میں گونجتی تھی۔ تو مدرسے کے اندر ایسا محسوس ہوتا کہ مطلب ویسی مسلسل جب وہ گھنٹی مارتا ہے، ایک کے پیچھے مارتا رہتا ہے، تو پھر اس کی آواز ایسے آتی ہے انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، سمت کو، جہت کو، ڈائریکشن، مطلب کہاں سے آ رہی ہے آواز، ایسا لگتا ہے چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے۔ تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی جو مجھ پر آتی ہے وہ کیسے؟ جیسے گھنٹی کی آواز، یعنی اس کا ایک ڈائریکشن متعین کرنا کہ دائیں طرف سے آتی ہے، بائیں طرف سے ہے، آگے سے ہے، پیچھے سے ہے، یہ جہت متعین کرنا، فکس کرنا انسان ناممکن ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کو متعین نہیں کر سکتے کہ اللہ سامنے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، نہیں، اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی جو وحی آتی تھی وہ ہر طرف سے آتی تھی، اس کے لیے کوئی جہت متعین۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ پر سخت ہوتی تھی، یعنی بڑی تکلیف ہوتی تھی جب وحی اترتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشقت برداشت کرنا پڑتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سردیوں کے موسم میں، وہ بھی مدینہ منورہ کی سردی، جو لوگ وہاں رہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں کی سردی کیسے زبردست سردی ہوتی ہے، تو ویسے سردی کے موسم میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی، وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیشانی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے ایسا پسینہ نکلتا تھا جیسے رگ پھٹ جانے سے خون نکلتا ہے، سردی کے موسم میں وہ بھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وحی کے وقت کتنی تکلیف آپ برداشت کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ پر وزنی کلام اتارنے والے ہیں۔ کئی حدیثیں ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے صحابہ تھے، تو سب بازو بازو مل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو حضرت زید
بن حارث یا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے نبی کے پیر کا کچھ حصہ ان کے ران کے اوپر تھا، لگا ہوا تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے جیسے قریب قریب بیٹھتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اتنا وزن ہو گیا، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کا ایک حصہ میرے ران پر تھا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، کہیں میرے ران کی ہڈی ٹوٹ نہ جائے، یہ ڈر ہونے لگا مجھے۔ تو وحی جب اترتی تھی تو ایک بڑی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے، اونٹنی پر بیٹھے ہوتے اور وحی کی کیفیت طاری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن اتنا بڑھ جاتا تھا کہ جانور آپ کو اٹھانے سے عاجز آ جاتے، اونٹنی عاجز آ کر وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، کھڑے نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ایک طریقہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، اور اس درمیان اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل گویا کہ آ کر جو پیغام سنانا وہ پیغام سنا کر، قرآن کی جو بھی آیت سنانا وہ آیت سنا کر چلے جاتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جو وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ متلو ہے، وحی متلو، اور حدیث جو ہے وحی غیر متلو۔ صرف یہ بات سمجھا کے انشاءاللہ بات ختم۔ قرآن کیسی وحی ہے؟ وحی متلو، اور حدیث کیسی وحی ہے؟ وحی غیر متلو۔ متلو کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کی تلاوت کی جائے، جس کی تلاوت کی جائے، بغیر سمجھے بھی، بغیر سمجھے جس کو پڑھا جائے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو بغیر سمجھے بک ریڈنگ کرتے ہوں لوگ، کوئی ہے ایسی کتاب بغیر سمجھے پڑھنا؟ سوائے قرآن مجید کے پوری دنیا میں قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جس کو کروڑوں انسان سمجھتے نہیں، اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ وحی متلو ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی متلو، یعنی تلاوت کی جانے والی۔ اور حدیث وحی متلو نہیں ہے، وہ حدیث وحی غیر متلو ہے، یعنی حدیث تلاوت کی جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ حدیث کا درس ہوتا ہے۔ حدیث کا کیا ہوتا ہے؟ درس ہوتا ہے۔ مدرسوں میں ہم اس کا درس، لیکچر جیسے کالج میں ہوتے ہیں لیکچر، اس پر تو حدیث کا لیکچر ہوتا ہے، حدیث کا سبق چلتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کلام پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو وحی کا یہ چوتھا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، اور اس کیفیت کے دوران اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے، گویا کہ جبرائیل امین آ کر پیارے نبی کو سناتے اور سنا کر پیغام چلے جاتے تھے۔ وحی کا ایک اور طریقہ ہے، انشاءاللہ آئندہ کل اس پر بات ہوگی۔